واصف علی واصف نے فرمایا کہ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ جو انسان دوسروں کو خوف زدہ کرتا ہے وہ خود خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ جو طاقت خوف پیدا کرتی ہے وہ خود خوف زدہ رہتی ہے، اور طاقتور کو کمزور ہونے کا خوف کھا جاتا ہے۔ طاقت کا استعمال خوف کے ساتھ نفرت بھی پیدا کرتا ہے۔ کمزور انسان کی نفرت ہی طاقتور کے لیے خوف ہے۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ ذہن میں جو خیال آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑتے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، اور صحت مند ارواح شکر۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ معاف نہیں کروا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ کبھی کبھی دل کی تسلی کے لیے یہ یاد کرنا بہت بہتر ہوتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں، وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، اور نصیب سے ملتا ہے۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں سیٹ نہیں ملی وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے۔ ہجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو کون جگا سکتا ہے؟ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ سے وہ چیز مانگے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو، اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعائیں اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ آج کا انسان صرف دولت کو ہی خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ آج کے مسلمان کا المیہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا، اور ہر جدید
कभी कदीम होगा। पसंद को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना बड़ा मुश्किल, और ये कर जाना अल्लाह के बड़े शुक्र का मकाम है। जिस इंसान में ज़ाती सिफ़ात ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक अपनी हर शय की तारीफ़ चाहता है। गम अल्लाह की वो मेहरबानी है जो फौरी तौर पर आपको वली बनाती है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम विर्द ज़बान हो तो अज़ाब नहीं आता। मोमिन वो नहीं जिसे भाई मदद के लिए पुकारे और वो उसे कुरान सुनाना शुरू कर दे। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। गरीबों की हालत बदलने का दावा करने वाले खुद गरीबी के जायके से नाआशना हैं। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो मैंने गुजारिश की कि कुछ नसीहत कीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया कि कभी बर्तन धोए हैं। मैं उनके सवाल पर हैरान हुआ और जवाब दिया कि जी धोए हैं। पूछने लगे कि क्या सीखा। मैंने कहा कि इसमें सीखने वाली क्या बात है। वो मुस्कुराए और कहने लगे कि बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। अपनी हस्ती से ज़्यादा काम करना हलाकत है और अपनी हस्ती से कम काम करना बददयांती है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। मुनाफिक वो है जो इस्लाम से मोहब्बत करे और मुसलमानों से नफ़रत। इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए जब परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। गम को भी उसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो। दोनों एक ही मुसन्निफ की लिखी हुई हैं। उरूज उस वक्त को कहते हैं जिसके बाद ज़वाल शुरू होता है। गुनाह हर उस अमल का नाम है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा ना समझे। एक गरीब आदमी भी सखी हो सकता है अगर वो दूसरों के माल की तमन्ना छोड़ दे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।